زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سبحان اللہ۔ سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب سبحان آئی اللہ، ذرا سبحان اللہ، چین لے میرے گھبرانے سبحان والے، اللہ۔ اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا حق رہے ہے، گا، سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی سبحان ان کا اللہ، چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل سبحان جانے اللہ۔ والے، اور تو زندہ ہے واللہ حق ہے، تو زندہ سبحان ہے اللہ۔ واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، آج کی یہ محفل انتہائی اہم ترین شب میں، یعنی شب میلاد مصطفیٰ جان رحمت میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ حالانکہ آج کی اس شب میں شہر مالیگاؤں میں لوگوں کا مزاج جلسوں میں شرکت کا نہیں، اس لیے کہ عام طور پہ اکثر و بیشتر لوگ اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کی سجاوٹ میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کے باوجود بھی ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں ذکر مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر کسی جگہ پر حضور علیہ السلام کی مولود شریف پڑھی جائے، حضور کی میلاد پڑھی جائے، تو سال بھر تک وہ جگہ، وہ مقام، وہ مکان چوری ہونے سے، آگ لگنے سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور تکلیفوں سے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اور جو میلاد اور مولود کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے نزدیک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ، جو حضور علیہ السلام کی ولادت شریف ہے، اس وقت کے جو واقعات ہیں کہ کیا واقعات اور معجزات رونما ہوئے، اس کے ذکر کو مولود شریف کہتے ہیں، میلاد کہتے ہیں۔ اور میلاد شریف کی بڑی برکت ہے۔ اگر کسی کو کوئی مہم درپیش ہو، کوئی تکلیف درپیش ہو، اور وہ حضور علیہ السلام کی میلاد رکھے، مولود شریف رکھے، ذکر رسول رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مراد پوری فرما دے۔ آج میں حضور علیہ السلام کی میلاد کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ایک عظیم محدث، عظیم مورخ اور عظیم مفسر کی ایک عظیم ترین کتاب سے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو مولود شریف کی اہمیت پتہ چلے۔ آج سے 2 صدی یا 3 صدی پہلے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ذکر مولود ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ یہ صرف کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کو، اہل عقل کو، اس پر کچھ اشکال واقع ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہر دور میں اور ہر زمانے میں منایا گیا۔ شکل اگرچہ اس کی مختلف تھی،
انداز اس کا الگ تھا لیکن منایا ضرور گیا. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب پیر کے دن روزہ رکھتے تو اصحاب نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بھی فرمائی کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ جو ہفتے میں پیر کا دن ایک مرتبہ آتا ہے، ہفتے میں پیر کا دن ایک مرتبہ آتا ہے اور سال میں پیر کا دن 52 مرتبہ آتا ہے، تو ہم لوگ میلاد النبی سال میں ایک بار مناتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت اپنی میلاد ایک سال میں 52 مرتبہ منایا کرتے تھے. یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. اگرچہ حضور علیہ السلام روزہ رکھ کر کے مناتے تھے لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا تصور موجود ہے اور انہوں نے جو ہے وہ میلاد کا ذکر فرمایا. اور یہ تو میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے. الحمدللہ پورے ہندوستان بھر میں جمعۃ المبارکہ منایا جاتا ہے. ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. لیکن ہندوستان کی اگر بات کریں تو ہمارے گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں جس انداز سے جمعہ منایا جاتا ہے اس انداز کا جمعہ میں نے ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں دیکھا. اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمعہ محسوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں جمعہ دکھ کر آتا ہے جس اعتبار سے بھی ہو. لیکن بہرحال جمعہ نظر آتا ہے. مسجدوں کا ایک اپنا انداز ہے، گنبدوں سے صلاۃ السلام کی آواز ہے، تقاریر کی گونج ہے. اس کے بعد پھر ایک دوسرے گھروں سے خواتین کا آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے، ایک ماحول ہے، مخصوص ڈشوں کا گھروں میں پکنا ہے. ہمارے یہاں جمعہ بہرحال بہت اہتمام سے منایا جاتا ہے جو جمعہ دکھ کر بھی آتا ہے. لیکن یہ جمعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عید المومنین، مومنوں کی عید ہے. یہ جمعہ مومنوں کی عید ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور جمعہ مومنوں کی عید ہے، اس میں غسل کے لیے فرمایا، بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. لقمان حکیم نے تو یہاں تک کہ کہا کہ اگر جمعرات کی رات کا کھانا نہ کھانا پڑے تو جمعرات کا کھانا بیچ کر پانی خریدنا پڑے، اور جمعرات کا کھانا بیچ کر رات کا پانی خرید کر جمعہ کو غسل کرنا پڑے تو جمعرات کا کھانا بیچ کر جمعہ کو غسل کرو. یعنی جمعرات کی رات کا کھانا چھوڑ دو مگر جمعہ کا غسل مت چھوڑو. جمعہ کے غسل کی اتنی برکتیں، بیماریاں دفع ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قطرے پہ ثواب کی بشارتیں، بڑی باتیں ہیں. لیکن جمعہ کے دن اللہ کے رسول فرماتے جمعہ عید المومنین ہے، غسل کرو، نماز کا اہتمام کرو، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، کثرت سے حضور پہ درود پڑھو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جمعہ عید المومنین ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث ہے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی. اس میں سے ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ جمعہ عید المومنین اس لیے ہے کہ اس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت آدم کا وصال بھی ہوا. اللہ اکبر. تو پتا چلا اگر آدم پیدا ہو جائے تو جمعہ عید المومنین ہو جائے، اور جانے آدم محمد الرسول اللہ پیدا ہو تو پھر وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت آدم کی پیدائش ہوئی. اچھا حضور کی عظمتوں پہ قربان، حضور کی عظمتوں پہ قربان. حضور علیہ السلام نے 1450 سال کے بعد عقل والوں کے دماغ کے اندر جو شیطنت آنی تھی اس کا علاج 1450 سال پہلے فرما دیا. کیا فرمایا؟ جمعہ عید ہے. عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں ہی مناتے ہیں نا. جمعہ عید کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن. پتا چلا کوئی بھی دن کسی کے لیے بھی عید کا دن ہو سکتا ہے. میلاد نبی کا دن مومنوں کے لیے صرف عید کا دن، صرف مومنوں کے لیے عید کا دن. اور پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا
کہ جمعہ ہی کو آدم پیدا ہوئے اور جمعہ ہی کو دنیا سے چلے بھی گئے تو کسی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آدم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں تو آدم کی موت کا غم کون منائے گا؟ نبی بتا رہے ہیں کہ نبی کی آمد اور جانا جس دن ہو جائے تو اس دن پھر خوشیاں منائی جاتی ہے، غم نہیں منایا جاتا، اس لیے کہ نبی خوشیاں دینے کے لیے آئے ہیں، غم کے لیے نہیں آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی بہتر ہے، میرا جانا بھی بہتر ہے، آیا اس لیے ہوں تاکہ تمہیں شریعت کا راستہ چلا دوں، اور جانا اس لیے ہے کہ تمہارے جانے سے پہلے جنت کی راہیں تمہارے لیے ہموار کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آنا بھی بہتر ہے اور جانا بھی بہتر ہے، اس لیے ہم نبی کی آمد پر بھی خوشی مناتے ہیں۔ آنے کو میلاد کہتے ہیں، جانے کو معراج کہتے ہیں۔ نبی کا آنا میلاد ہے، نبی کا جانا معراج ہے، تو یہ ہے خوشی کے لیے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی میلاد ہر دور میں منائی گئی، ہر زمانے میں منائی گئی، شکلیں جدا جدا تھی، شکلیں الگ الگ تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھا۔ ایک بات اور عرض کروں آگے بڑھنے سے پہلے، حضور علیہ السلام رمضان شریف میں پیدا نہیں ہوئے اور جمعہ کے دن بھی پیدا نہیں ہوئے۔ کیوں؟ جو بچہ جمعہ کو پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے یہ بچہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر آج تو عیدوں کی عید ہے نا، آج تو شب قدر کی بھی شب قدر ہے، آج شب قدر کی بھی شب قدر، یہ رات ہزاروں شب قدر سے افضل ہے، یہ رات ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے۔ اے شب قدر، آج تو بھی اس رات کا ذرا تماشا دیکھ کہ تجھ میں آیا قرآن ہے، اس میں آیا صاحب قرآن، تجھ میں آتے جبریل ہے، اس میں آتے مخدوم جبریل ہے۔ شان ہے آج کی رات کی، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ بڑی خوبصورت رات ہے یہ قیمتی رات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کو بچہ پیدا ہو تو لوگ کہتے ہیں خوش نصیب ہے، رمضان شریف میں پیدا بچے خوش نصیب ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا، محبوب تجھے رمضان میں پیدا نہیں کروں گا، تجھے جمعہ کو پیدا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کو پیدا ہو تو کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جمعہ کو پیدا ہوا، نا تجھے جمعہ کو نہیں، دن کی وجہ سے تجھے شرف نہیں ملے گا، مہینے کی وجہ سے تجھے شرف نہیں ملے گا، بلکہ مہینے کو تیری وجہ سے شرف ملے گا۔ رمضان بھی ربیع الاول کو تکتا ہوگا اور جمعہ بھی پیر کو تکتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ آمد مصطفیٰ جان رحمت کا مہینہ ہے اور پیر دوشنبہ کا دن مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا دن ہے۔ دوشنبہ شریف ہے، بڑی برکت ہے اس کی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ ثواب کے سوداگروں کو کیا پتا کہ عشق والوں کا مزاج کیا ہے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جان بچانا چاہیے، عشق کہہ رہا تھا کہ آگ میں کود جانا چاہیے، یہی تو بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میلاد ہر دور میں منائی گئی، شکلیں الگ الگ تھی۔ کبھی میلاد روزہ رکھ کر منائی گئی، کبھی میلاد واقعات سنا کر منائی گئی، کبھی میلاد صدقہ کر کے منائی گئی، کبھی میلاد قرآن پڑھ کر منائی گئی، کبھی میلاد رسول اللہ کی احادیث پڑھ کر منائی گئی، کبھی میلاد حلیمہ سے واقعات سن کر منائی گئی، کبھی میلاد گھر میں بیٹھ کے بچوں کو سنا کر منائی گئی، کبھی میلاد حضور کے بچپن کے واقعات ذکر کر کے منائی گئی، پھر کبھی میلاد جب اور دور آگے بڑھا تو جلوس نکال کے منائی گئی، کبھی میلاد نعتوں کی محفل سجا کے منائی گئی، کبھی میلاد جب وہ کندیلیں روشن کر کے منائی گئی، کبھی میلاد چراغ روشن کر کے منائی گئی، کبھی میلاد علماء مشائخ مل کر تقاریر کر کے منائی گئی، کبھی میلاد مرغ ذبح کر کے اور کھجوریں تقسیم کر کے گیہوں تقسیم کر کے الگ الگ انداز سے منائی گئی۔ یہاں تک کہ ابن حجر مفتی اعظم مکہ، اپنے دور کے مفتی اعظم مکہ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ابن حجر مکی نے یہاں تک لکھا کہ جب میلاد کا دن آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کیے،
امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا صدیق اکبر نے 100 اونٹ ذبح کیے. امام سیوطی نے لکھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی میلاد کے دن جو ہے وہ آپ نے گیہوں تقسیم فرمائے. یہ ہوتا رہا. اب آئیے میلاد منانے پہ ملتا کیا ہے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، مصنف مفتی اعظم مکہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑی شور آفاق تصنیف ہے. انہوں نے صدیق اکبر کا قول نقل کیا. لکھتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی پر 1 درہم بھی خرچ کیا، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں جس نے میلاد النبی پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے. 1 درہم خرچ کیا، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. فاروق اعظم خلیفہ دوم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دوسرے جانشین دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی، میلاد النبی کا احترام کیا، میلاد النبی کا اکرام کیا، گویا اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کر دی. فاروق اعظم فرما رہے ہیں عثمان ذوالنورین جن کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں تھی ایک کے بعد ایک اور ان کو ذوالنورین کا لقب ملا. نور کی سرکار سے پایا دوشانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے، توجہ سے سننا، جس نے میلاد مصطفیٰ میں 1 درہم خرچ کیا اللہ اس کو بدر و حنین میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. بدر و حنین میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے مولا مشکل کشا خاتم الولایت فاتح خیبر اللہ اکبر حسنین کے بابا اخی رسول زوج بطول امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب سیدنا علی بن ابو طالب خلیفہ 4 فرماتے ہیں جن کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا وصل وجہ خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی، میلاد مصطفیٰ کا احترام کیا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ دنیا سے با ایمان جائے گا اور اس کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے پڑھنے سے پہلے فضیلت اتنی بڑی بڑی بیان کی بزرگوں نے، چاروں خلفاء نے، تو منکرین میلاد ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ ابن حجر نے اس کو بلا سند نقل کیا، اس لیے روایات موضوع ہے. موضوع اس کو کہتے ہیں کیونکہ بعد میں یہ کلپ ہو سکتا ہے، یہ شاید کاٹ پیٹ کے لوگ چلائیں گے بھی تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو موضوع روایت پڑھ دی، موضوع پڑھ دی، موضوع پڑھ دی. لوگ تو موضوع بھی صحیح نہیں بول پاتے پھر وہ بھی کہتے موضوع پڑھ دی. موضوع میں اور موضوع میں لوگ فرق نہیں کرتے. تو آج میرا موضوع نہیں ہے، آج تو میرا موضوع میلاد النبی ہے. بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے، مولانا جمیل الرحمان صاحب نے، ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے، ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے. چونکہ مولانا جمیل الرحمان بھی ہمارے سلسلے کی بزرگ ہے، یعنی سلسلے طریقت ہمارا ایک ہے، تو تھوڑا سا ان سے قرض لے رہے ہیں. روایات ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے. امین القادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے. امین القادری، انہوں نے جمین قادری فرمایا تھا، لیکن چونکہ ہیں ہم دونوں ایک ہی سلسلے کے اور نام بھی جو ہے وہ وزن سے کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ مشابہت ہے، تو کہتے ہیں ثنائے مصطفیٰ وہ بھی روایات صحیحہ سے
امین قادری کیا خوب تیرے پاس مایا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پرایا ہے۔ تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوا، بلکہ پیدا کر دیا گیا کہ انہوں نے بے سند نقل کیا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں کے کچھ فاضل بھی فضلہ خور ہے ایسے لوگوں کے، تھوڑے جملے تلخ لگے تو معاف کریں، تو ان کو دیکھ کر کے کچھ ہمارے اپنوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ ایک دن ہم خرچ کیا میلاد پہ تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت ملے گی، صدیق اکبر کے ساتھ جنت ملے گی ایک درہم پہ۔ انہوں نے بھی، کیونکہ تحقیق انہوں نے بھی اپنی کرنی تھی نا، تو دوسروں کو، پڑوسیوں کو دیکھ کر کے انہوں نے بکنا شروع کیا۔ یہ نہیں دیکھا اسلاف کا طرز کیا ہے، میری نظر میں کوئی ہے نہیں، لیکن جنہوں نے بھی کیا میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، مگر بات آپ کے سامنے، ہمارے اپنے بھی کچھ، انہیں تو بات کرنی تھی، کہہ دی یہ بھی موضوع ہے، ابن حجر نے کیسے کہہ دیا، ابن حجر نے کیسے کہہ دیا۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو لوگ جدید تحقیق کے نام پہ اسلاف کی روش کو ترک کر رہے ہیں، کل انہیں خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ ایک محقق صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ کے دور میں میلاد ہوتا کہاں تھا، تو جو یہ درہم و دینار خرچ کرنے کی بات آئی، یہ کب ہوتا تھا، وہ کب ہوتا تھا۔ میں خود بھی تھوڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ میں کوئی محقق آدمی نہیں، تو میں تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں نے بھی کئی جگہ یہ روایت پڑھ دی، میں تھوڑا پریشان سا ہوا، یا اللہ میں نے تو ابن حجر پر اعتماد کیا تھا، اب دور حاضر کے کچھ نابالغ محققین اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو میں کروں کیا۔ تو پھر میں تلاش میں لگا، تو پھر مجھے ایک ایسی ہستی ملی جس کی علمی تحقیق فی زمانہ، اس زمانے میں بھی علمی تحقیق عرب و عجم میں ہے، جس کو صرف ازہری نہیں کہا جاتا بلکہ فخر ازہر کہا جاتا ہے۔ تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، امام المحققین علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ابن حجر نے جو نعمت الکبریٰ میں لکھا کہ ایک درہم میلاد پہ خرچ کرے تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا، اس کی سند کیا ہے؟ اور اس کو دیکھ کر کے کچھ محققین نام نہاد کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، تو پھر اس کی سند کیا ہے؟ قربان علامہ ازہری کے مزار پر اللہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، اپنے بزرگوں کے سچے وارث، امام اہل سنت کے علوم کے سچے وارث، کیا جملہ کہا آپ نے، اور وہ جملہ کہہ کر ہمارے کلیجوں کو اور عشاق کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ فرمایا ابن حجر کے قول پر لوگ سند مانگتے ہیں، ابن حجر کا لکھ دینا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی سند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابن حجر نے کہہ دیا ہمارے لیے سند ہے، اس سے بڑھ کے کہاں سند لائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا محدثین جو روایت لیتے ہیں ان کا اپنا انداز ہے، اور صوفیہ جو روایت لیتے ہیں وہ لوگ کشف سے بھی روایت لے لیتے ہیں، اسی لیے بہت مقام پر جہاں تک محدث نہیں پہنچ پاتا صوفیہ کشف کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لیں۔ اسی لیے ابن عربی جو روایتیں بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی، علامہ حضرت داتا علی حجویری بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی، امام غزالی بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین کا انداز ایک اپنا ہے، وہ بھی بڑا محتاط ہے، لیکن صوفیہ کا، اولیاء اللہ کا جو انداز ہے وہ کشف کے ذریعے سے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ میلاد کے منکرین بھی کہتے ہیں کہ علامہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی حدیث پر اشکال ہوتا تو وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو جب بات آپ بھی مانتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب اگر پوچھ سکتے ہیں تو ابن حجر کو بھی تو پوچھنے کے لیے یہ میدان جو ہے اس کی اجازت ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اس طرح کے اشکالات لوگ پیدا کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، لیکن میلاد پر کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میلاد میں، اب میں نے چونکہ تاج الشریعہ کا حوالہ پڑھ دیا، اب میں اس پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ ایک درہم جس نے میلاد میں خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ فاروق اعظم کہہ رہے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ عثمان غنی کہہ رہے بدر و حنین میں شرکت کا اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ مولا مشکل کشا تو کہہ رہے ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اور وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا کرم ہے، اس لیے میلاد مناؤ فلاح پاؤ۔
میلاد مناؤ فلاح پاؤ، میلاد مناؤ جنت میں جاؤ، میلاد مناؤ مصطفیٰ جان رحمت کا قرب پاؤ۔ اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی صدیق اکبر کے ساتھ 1 درہم خرچ کرنے پہ جنت کیسے مل سکتی؟ تو مجھے ایک دوسری روایت یاد آئی، الامن والعلا میں امام اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا اور بھی جگہ لکھی، توجہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو ان کی قوم میں جھگڑا ہو گیا۔ ابھی یہ حدیث میں نہیں آیا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا میں پہلے بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں، پہلے اس کو سنیں پھر اس کے بعد حدیث پر آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو قوم میں جھگڑا ہوا، سب یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، پورا مصر چاہتا تھا، احسانات تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس وقت کسی نے کہا میرے محلے میں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے، ہمارے محلے میں کیا جائے، ہمارے محلے میں کیا جائے، ہمارے سب اپنے اپنے محلے میں چاہتے تھے۔ دیکھو کتنے اچھے لوگ تھے اس دور کے کہ بزرگوں کے وصال کے بعد وہ چاہتے تھے ہمارے محلے میں۔ آج کل کے لوگ بزرگوں کے وصال کے بعد چاہتے کہ میرے محلے میں نہیں، ایسا بھی ہے، جیتے جی چاہتے تھے لیکن مرنے کے بعد میرے محلے میں نہیں۔ یہ حالات بدلتے رہتے، لیکن بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو کہ میرا تابوت دریا میں دفن کر دو، اس کا پانی لگ کر آئے گا تو سب کو ملے گا، سب کو برکت ملے گی، لیکن میں وصیت کرتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جانے لگے تو وہ جہاں میرا مزار ہوگا وہاں سے میرا مزار کو کھولیں گے، تابوت نکالیں گے، اور بنی اسرائیل ہجرت کر کے جب لوٹیں گے تو پھر مجھے بھی لے کر جائیں گے، اور جہاں میرے باپ داداؤں کا مزار ہے وہی مجھے دفن کرو۔ اس پر سب لوگ متفق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ یوسف کی تفسیر جن جن لوگوں نے لکھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال میں سب نے یہ بات لکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا وصیت تھی کہ بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل آئے تھے کس کے دور میں؟ یوسف علیہ السلام کے دور، بلکہ سورہ یوسف کی آمد بھی اسی ضمن میں ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، تو بتایا گیا کہ حضرت یوسف پہنچے، پھر اس کے بعد سب پہنچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک دن بنی اسرائیل جیسے آ جائیں ویسے ایک دن ان کو ہجرت کر کے واپس جانا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا کہ جب بنی اسرائیل جائیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے، یہ وصیت ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار رہا، پانی بہتا رہا اور لوگ اس سے برکت حاصل کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا، دیکھیے روایت تو پڑھی جاتی ہے لیکن اس سے کچھ روشنی بھی لی جاتی ہے نا۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام کے مزار سے پانی لگ کر گزرتا رہا، تو یوں کہہ لیں اپنی مستی میں اور ذوق اور عشق و محبت کی بولی میں کہ مزار یوسف کا غسل ہوتا رہا اور وہ غسالہ اب دنیا پیتی رہی، ہے نا۔ ہاں، تو اس سے پتہ چلا کہ مزارات سے بھی کچھ تبرکات لوگ لیتے رہے۔ لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خوش نصیبی یہ تھی کہ 1857 کے بعد کا کوئی مولوی فرقہ اس دور میں انگریزوں نے نہیں بنایا تھا، نہ انگریز اس دور کے اس طرح کے تھے۔ بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو، کوئی بات نہیں کرتے، لیکن دور بدلتے تو حالات بدلتے۔ اب وہ پانی پیتے رہے، برکت اٹھاتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کو دیکھنے والے، تدفین کو دیکھنے والے گزرتے رہے۔ پھر دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ پہ وہی آئی، اب مصر چھوڑ دیں، کیونکہ فرعون کو ڈبانا تھا، غرق کروانا تھا، تو کہا کہ آپ یہ بستی چھوڑ دیں، سارے بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکلے۔ اب نکلے تو دریا پار کرنا تھا، تو وہ وصیت چونکہ نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی تھی کہ جب بنی اسرائیل جائیں گے تابوت یوسف کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو پیچھے ادھر فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، اور اس وقت وصیت یاد آئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ تو سب نے کہا ہم کو نہیں پتا۔ اس میں ایک بہت بڑی عمر کی بڑی بھی تھی، بڑھیا تھی، کیونکہ اس بار تو لوگ 500-500 سال کے ہوتے تھے، 700 ایسے بھی عمر کے لوگ ہوتے تھے نا۔ بڑی عمر کی بڑھیا تھی، بڑی بھی تھی۔
اس کو پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے. تو بڑی بی نے حضرت یوسف اب یہ حدیث آ رہی ہے, میں نے پورا بیک گراؤنڈ پڑھ دیا پس منظر, اب حدیث آ رہی ہے جو میں امن والولا سے خلاصہ پیش کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو بڑی بی نے کہا میں جانتی ہوں, پتہ بھی بتا دوں گی, لیکن ایک شرط ہے, کنڈیشن ہے. کیا؟ اگر میں نے مزار یوسف کا پتہ بتا دیا تو آپ وعدہ کیجئے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اگر میں نے مزار یوسف کا پتہ بتا دیا تو آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی اتنا تیرے لیے کافی ہے کہ تو جنت میں چلی جائے, بس بتا دے تو جنت میں جائے گی, میرے ساتھ جنت میں جانے کی بات کرتی ہے. یوسف علیہ السلام کا مزار کا پتہ بتا کر میرے ساتھ جنت میں جانے کی بات کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کی نبی, اگر وہ کہتی ہے جانے کے لیے آپ کے ساتھ تو کیا حرج ہے, آپ وعدہ کر لیجئے, عطا کر دیجئے, مانگ رہی ہے تو دے دیجئے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے. تو حضرت موسیٰ نے اس کو بشارت دی, بتا قبر کا پتہ کہاں ہے, ہم تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اگر یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ بتا کر اتنے سے عمل پر کسی کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت مل سکتی ہے, تو میلاد مصطفیٰ منانے والے کو اگر صدیق اکبر کے ساتھ جنت ملے تو اس میں حرج کیا ہے؟ سبحان اللہ, دونوں سبحان کام میں اللہ, کتنا فرق ہے, سبحان اللہ, دونوں کام میں کتنا فرق ہے. مزار یوسف کا پتہ, میلاد النبی منانا, دونوں عمل برابر برابر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مزار یوسف کا پتہ بتانا احترام موسیٰ کی طرف راجع ہے, اور میلاد مصطفیٰ منانا احترام مصطفیٰ جان رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے. توجہ فرمائیں, حالانکہ میں تو یہ بات کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد وہاں بتایا جا رہا ہے مزار یہاں ہے اور یہاں منایا جا رہا ہے میلاد نبی کی عظمت اور شان تعظیم کے خاطر. وہاں کوئی خرچہ نہیں ہے, یہاں درہم خرچہ کیا جا رہا ہے. پھر وہاں کلیم اللہ نبی ہے, اجر دیکھیں, پتہ بتا کر کلیم اللہ نبی ہے اور یہاں نبی نہیں ہے. انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی صدیق اکبر ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی تعظیم رسول, محبت رسول, احترام رسول میں کر رہا ہے, اور اگر کوئی کہہ دے کہ حضور کی احترام اور محبت میں جو میلاد منائے گا وہ حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, بالکل حضور کے ساتھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا. المرء مع من احبا, کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا. تو بتاؤ میلاد محبت میں منائی جاتی ہے کہ نفرت میں منائی جاتی ہے؟ تو یہ میلاد نبی جو ہے محبت رسول میں منائی جا رہی, یہ اشارہ ہے محبت کی طرف. اور آقا فرما رہے ہیں المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا. تو یہ نشانی محبت ہے. جو دنیا میں محبت رسول میں میلاد مصطفیٰ کرے گا, اگر اس کی محبت واقعی سچی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو رسول اللہ کا ساتھ جنت میں نصیب ہے. حضور کی میلاد یہ. تو آئیے اب ذرا وہ میلاد کیا ہے اس پر ایک دو بات. یہ تو میں نے پڑھ دیا, اسی لیے کل میلاد کا دن ہے, کاروبار بند رکھیے گا اور خوب دھوم دھام سے کل میلاد. کل 12 ربیع الاول ہے, کل ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے, عیدوں کی عید کل ہی ہے. دھوم دھام سے مناؤ, کل مناؤ, نعتوں کی محفل سجاؤ, قرآن خوانی کرو, پرچم لگاؤ, جھنڈا لگاؤ. آپ کا گھر سونا سونا نہیں رہنا چاہیے. یہ للے چوک بڑا سجتا تھا, پتہ نہیں یہ کیوں سونا آج ہے. کل سجائیں گے, ٹھیک ہے, اللہ کرے, لیکن یاد رکھیے کون کب آئے گا یہ پتہ نہیں. لیکن میلاد النبی تو تاریخ پر ہی ہے نا. شب میلاد تو آج ہی, چراغا میں آج ہی کرنا ہے, کل بھی کر لیں, پرسوں بھی کر لیں, اچھی بات ہے, لیکن مین شب آج ہے. کم سے کم گھروں کا لائٹ جلا کے رکھو, پرچم لگاؤ. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کچھ علامتیں ہوتی ہیں محبت کی. ہر سال کہتا ہوں لوگوں سے, 100 لوگ بھول جاتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا پچھلے سال آیا تھا تو کیا بیان کیا تھا, تو وہاں کے علماء اور منتظمین نے کہا ایسے, وہ حضرت بھول گئے. میں کہا اس کا مطلب جب تم بھول گئے تو پبلک بھی بھول گئی ہوگی.
پھر چلو پھر کچھ بھی جو بیان کرنا چاہیں گے کر دیں گے. ٹھیک ہے, بیٹھے. کس کا بچہ ہے؟ بیٹھے. حضور کو بچوں سے بڑی محبت تھی بھائی. کوئی ضروری ہماری بچے اسٹیج پر آ کے بیٹھے, جو بھی حضور کی امتی کا بچہ ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. بچوں سے حضور کو پیار بہت تھا. ہاں, ایک بار درود شریف پڑھ لیں. مستی مت کرنا بیٹا, ہاں چین سے بیٹھ. درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. حضور سب سے محبت کرتے تھے, بچوں سے زیادہ. مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچتے تھے, کہتے تھے حضور ہمارے گھر چلیے نا, کھانا کھا لیجئے. اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تھی تو حضور ان بچوں کے کہنے پہ چلے جاتے. حضور علیہ السلام محلے کے بچوں کو, صحابہ کے بچوں کو خاص وقت عطا کرتے, اور باغ میں حضور بیٹھ جاتے تھے اور بچے سب دوڑ لگاتے تھے, ریس لگاتے تھے, اور سب دوڑتے ہوئے آتے تھے. کوئی سینے پہ گرتا, کوئی پیٹ پہ گرتا, کوئی کہاں گرتا, کوئی. حضور مسکراتے تھے. آج لوگ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے, پڑوسیوں کے بچوں سے کیا کریں. بہرحال دین بھول گئے لوگ. دین اپنے باپ سے پیار نہیں کرتے یار, دوسروں کے بچوں سے کیا پیار کریں. یہ حال ہے آج. باپ سے بھی پیار قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دوستوں سے پیار کریں گے, باپ سے پیار نہیں کریں گے. یہ آج وقت آ گیا. باپ کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ رات کے 3-3 بجے تک ہوٹل کی کرسیاں توڑتے بیٹھے رہتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھو اچھی بات ہے, لیکن باپ وہ ہے جس کو پیار سے دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. تو چلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج شب میلاد ہے, اصل شب میلاد آج ہے. آج اہتمام کیجیے, رات بھر جگی. ہم نے تو پروگرام رکھا ہے جو ہر سال اپنا رہتا ہے, رات 12 بجے سے لے کے صبح صادق تک. یہ ہزاروں شب قدر سے افضل رات ہے آج. یہ صرف ہم لوگوں نے نہیں کہا, بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا. نشر الطب کے اندر وہ لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی رات 1000 ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. یاد رکھیے, بڑی برکت ہے اس کی, بہت برکت ہے اس رات کی. اور بزرگوں نے, شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب شب میلاد آتی ہے تو میں محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہوں اور حضور پر سلام پڑھتا ہوں, وہ کیف و سرور پاتا ہوں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے کسی عمل پر مجھے اعتماد نہیں ہے, لیکن جب میں میلاد پڑھتا ہوں تو کھڑے ہو کر آخری میں سلام پڑھتا ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, کوئی بھی عمل رد ہو سکتا ہے, میلاد مصطفیٰ والا عمل رد نہیں ہو سکتا. اسی کے صدقے اللہ مجھے نجات عطا فرمائے. شیخ محقق شیخ جسے شیخ محقق کہتے ہیں, محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی, وہ فرماتے ہیں. تو کچھ عرض یہ کر رہا تھا کہ کل کاروبار بھی ہمارے بند رہنے چاہیے. کل میلاد ہے, 12 تاریخ کل ہے. کل بھی کاروبار بند رکھیے, نعتوں کی محفل سجائیے, مسجدوں میں قرآن خوانی کیجیے, ذکر رسول کیجیے. گھروں میں بیٹھ کر ذکر رسول کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کل محلے میں نعتوں کی محفل سجانے پر کل کوئی پابندی نہیں ہے. مسجدوں کے اندر قرآن خوانی کرنے پر کل کوئی پابندی نہیں ہے. تو کل ہم جو کر سکتے ہیں, کل ہم جو شریعت کی حدود میں رہ کے کر سکتے ہیں تو اس کام کو کر لیں. اور جس کے کرنے پر دن کی تبدیلی ہے پھر اس میں آپ کی اپنی طبیعت ہے. لیکن جو کر سکتے صدقہ کل کریں, مٹھائی تقسیم کریں, غریبوں میں کپڑے تقسیم کریں اور شال تقسیم کریں, یتیموں پر شفقت کریں, بیواؤں کا سہارا بنیں. یعنی جو نیک کام کر سکتے ہیں کل کی تاریخ میں سب کریں, یہ آپ کر لیں. باقی پھر جو بات کی بات ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن جو کل کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے. کاروبار ہی بند رکھنا ہے آپ کو. سجاوٹ بھی ہو سکتا ہے تو گھر جا کے کریں, بلب لگائیں, جھنڈے لہرائیں. یہ جھنڈے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے جبریل لے کر کے آئے. سرور قلوب میں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے بھی لکھا, شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا, ابن الجوزی نے بھی لکھا, ابن حجر نے بھی لکھا, اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تو جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک حضرت آمینہ کے گھر پہ لگایا, ایک کعبہ کی چھت پہ لگایا اور ایک بیت المقدس پہ لگایا, اور ایک روایت ایک مشرق میں لگایا, ایک مغرب میں لگایا, ایک کعبے کی چھت پہ لگایا. تو میں یہاں پر آ کر کے گویا کہ یہاں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں, آمینہ سیدہ کے گھر پہ لگایا, اشارہ مل گیا کہ گھروں پہ جھنڈا لگانا چاہیے. جبریل نے لگایا علیہ السلام.
اب اس کی روایت جو حدیث کی سند اس میں جو ہے اس پر علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن ضعیف احادیث جو ہے وہ اعمال کی فضیلت بیان کرنے میں معتبر اور مستند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گڑی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے فضیلت بیان کی جا سکتی ہے، اعمال کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو سیدہ آمینہ کے گھر پہ لگایا، مطلب گھروں پہ جھنڈا لگا سکتے ہیں، کعبے پہ لگایا مطلب آمد رسول پر مسجد پہ بھی جھنڈا لگا سکتے ہیں، اور بیت المقدس پہ لگایا، وہ انبیاء کے مزارات تھے، پتہ چلا کہ مزارات پہ بھی جھنڈے لگا سکتے ہیں۔ یہ دوسری روایت ہے، مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا، کعبے پہ لگایا۔ تو مشرق و مغرب میں کیوں لگایا؟ کیونکہ حکومتوں کا یہ دستور ہے، دستور کہ جس کی حکومت جہاں سے جہاں تک ہوتی ہے سرحد پہ جھنڈے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان کا جھنڈا اس سرحد پر بھی لہرتا ہے، اس سرحد پر بھی لہرتا ہے، اور جہاں تک جھنڈا لہرتا ہے لوگوں کو پتہ ہے یہاں تک ہندوستان کی سرحد ہے۔ تو گویا کہ مشرق میں بھی جھنڈا لگ گیا، مغرب میں بھی لگ گیا، کعبے کی چھت پہ بھی لگ گیا۔ جبریل بتا رہے مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی حکومت ہے اسے آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور اب کعبے پر بتوں کی حکومت نہیں چلے گی، کعبے پر رب کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے، رب کعبہ کے محبوب، رب کعبہ کے حبیب محمد الرسول اللہ، اب ان کی حکومت چلے گی، اور وہ پاک کر دیں گے کعبہ کو، اور کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی نجاستوں سے ختم کر دیں گے، بتوں کی حکومت یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ پرچم لہرائیے، روشنی کیجئے، چراغاں کیجئے، اس کی برکتیں آپ کو سال بھر تک ملے گی۔ کاروبار بند رکھیے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، کاروبار ایک سال ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا محرم شریف میں نہیں بند کرنا، عاشورہ کو نہیں بند کرنا، تو لوگوں کو علماء کہتے رہے ایسا مت کرو، بند کیے نہیں کیا، کچھ لوگوں نے سال بھر تک پریشان تھے، پھر لوگوں ٹھکانے پر آ گئے۔ یاد رکھنا اللہ والوں کے معاملے میں رکاوٹ مت بنو، ایک دن بند کرنے سے کون سا تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ باپ مرتا ہے تو بند کر ہی دیتے ہیں، بیٹے کی شادی ہوتی تو بند کر ہی دیتے ہیں، تو جب باپ کی موت پہ بیٹے کی شادی پہ بند کر سکتے ہو تو حضور علیہ السلام کے نام پہ بھی بند کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کریم آقا اتنا عطا کریں گے کہ رہتی دنیا تک کے سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ تو ایسے ہیں، میرے امام کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو میلاد کی بات چل رہی تھی، میلاد کی شب کی اہمیت ہم نے آپ کو بتا دی۔ ایک بات میلاد کے حوالے سے سن لیں، میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو میلاد ہوئی نا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ میلاد ہونے سے پہلے بھی میلاد نبی بیان ہوا، حضرت آدم نے بیان کیا، حضرت شیس نے بیان کیا، حضرت نوح نے بیان کیا، حضرت ادریس نے بیان کیا، حضرت ابراہیم نے بیان کیا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیان کیا، اسی طرح کے انبیاء کرام بیان کرتے رہے۔ اگر وہ ٹائم ہوتا تو آپ کے سامنے وہ باتیں آتی، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہر دور میں انبیاء نے بیان کیا۔ حضرت آدم نے جو بیان کیا اس کو سن لیں، میلاد جو بیان، میلاد وہی حضور کے آنے کا ذکر کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے جو تھے وہ میری پیٹھ کی طرف تکتے تھے۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ میری پیٹھ تکتے ہیں یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا آدم تمہاری پشت میں نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کے مولا اس کو میری پیشانی میں کر دے، پیشانی میں ہو گیا۔ تو فرشتے پیشانی تکتے تھے، طرز کی مولا یہ تکتے میں نہیں تکتا، تو کبھی یہ نور جو ہے وہ میری انگوٹھوں میں کر تاکہ میں بھی تو دیکھوں نا۔ تو اللہ پاک نے اس نور کی تجلی حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں فرمائی۔ تو آپ نے جب نور محمدی دیکھا انگوٹھوں میں تو فرط محبت سے اس کو چوم لیا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اپنی اپنی کتابوں میں، مفہوم وہی ہے، الفاظ الگ ہو سکتے ہیں۔ اسی سے ہم لوگ انگوٹھا چومنے کا ثبوت بھی پیش کریں۔ نام محمد آنے پر
अंगूठा चूमने का सबूत भी इस पे पेश कर सकते हैं, करते भी हैं कि ये अंगूठा चूमना फर्ज और वाजिब नहीं है, ये मोहब्बत की निशानी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फिर यहां पर एक बात आती है, एतराज अगर बंदा सीखने के लिए करे तो अच्छी बात, ताकि उसका इल्म बढ़े, लेकिन अगर कोई अदावत में दुश्मनी में करे तो नुकसान। तो अब आप कहेंगे कि भाई वो हजरत आदम ने तो चूमा तो उनको तो नूर नजर आ गया है ना, और तुमको कौन सा नूर नजर आता है, ये बात। तो फिर यहां पर कोई आशिक ये कहेगा कि आप जब हज पे जाते हो तो शैतान को कंकरी क्यों मारते हो? तो कहा कि वो तो हजरत आदम की सुन्नत, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। तो कहा हजरत इब्राहिम की सुन्नत है कि हम भी मानते हैं और हम मारते भी हैं, हम मानते भी हैं मारते भी हैं, लेकिन क्यों मारते हो? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा। तो क्यों मारा? उनको बहकाने आया था इसलिए मारा, उनको दिखा बहकाने। तो तुम्हें भी बहकाने आता है, तुम्हें भी दिखता है? नहीं मुझे नहीं दिखता, दिखा, कभी दिखे तो हमें भी बताना, हम भी तो जरा देखें कि जिसने इतने सबका सत्यानाश किया, जरा उससे हम भी देखें, हम भी कभी पाए ना उसे, तो अच्छी ठुकाई करें कि अगर तू ना होता तो इतने फिरके क्यों बनते, उसकी अच्छी पिटाई करते। तू नहीं बिगाड़ा, सियासतदानों को भी बिगाड़ा, रियासतदानों को भी बिगाड़ा, मौलवियों को भी बिगाड़ा, उस्तादों को भी बिगाड़ा, सबको तूने बिगाड़ा, उसी की अच्छी पिटाई कर डाले। लेकिन दिखेगा नहीं, दिखता नहीं है। दिखता किसी को दिखा, दिखाओ तो मुझे बताओ ना भाई, मेरे मोहल्ले के लोग हो आप लोग, वो वहां मेरा घर उधर सामने दिखता है, मैं दूर से नहीं आया हूं कि भाग जाऊंगा यहां से। बोलो भाई अपने हो ना, मैं आपका हूं, आप मेरे, दिखा तो बता दो ना, किसी को दिखा? मैं भी दूसरी जगह तकरीरों में जाके कहूंगा मेरे मोहल्ले में ऐसे महान लोग रहते हैं कि जो शैतान को देख लेते। देखा क्या? नहीं देखा ना, नहीं, चले मोहल्ले के नहीं है, बाहर मोहल्ले से भी कुछ सुनने आए, नहीं देखा। अगर आपको शैतान दिखता नहीं, उस वक्त आप कोई कुर्बानी के लिए, बच्चे की कुर्बानी के लिए जा नहीं रहे, न दिख रहा है, फिर भी आप मार रहे हैं। वहां है, मौजूद है, वो शैतान है, अभी मौजूद है, शैतान वहां मौजूद है, नहीं है, क्यों मार रहे हो? तो कहा दिखे ना दिखे, बस नबी ने मारा, दिखे ना दिखे तो हम भी मारते हैं, चूंकि अदाए इब्राहिम को अदा कर लें। बस यही बात है, दिखे ना दिखे हम भी अदाए आदम को अदा करें। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में हो के हमें जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं, निशानी है मोहब्बत की। तो बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद सबने बयान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा, फिर आपने अपने बेटे हजरत शीश से कहा, शीश ये जो मुझे इज्जतें मर्तबे मकाम मिले उसकी वजह से मिले, जो नूर मुस्तफ़ा नूर मोहम्मदी अल्लाह ने मेरी पेशानी में रखा, उन्हीं के सदके अल्लाह ने मुझे वजूद अता किया। अब ये नूर तेरी पेशानी में मुंतकिल हुआ है मेरे बेटे, इसकी ताजीम करना, एहतराम करना और इसको उस शिकम में मुंतकिल करना जो इसका हकदार हो, जो इसका मुस्तहिक हकदार हो, उसके शिकम में मुंतकिल करना। हजरत शीश से कहा जब दुनिया से जाने लगना तो अपनी आने वाली नस्लों को बताना कि ये नूर मोहम्मदी और ये नूर वाला क्या है। फिर अंबियाए किराम बयान करते रहे। हजरत इब्राहिम ने भी जब काबा बनाया तो काबतुल्लाह शरीफ बनाते जब काम पूरा हो गया तो अल्लाह से अर्ज किया, मौला मैंने इतना बड़ा काम किया तेरी रजा के लिए, आज मैं बस इतना चाहता हूं कि जो आखिरी नबी को तू जलवगर करेगा उसका तू मुझे दादा बना दे, मेरी नस्ल में उनको पैदा कर। जैसे ही नाम मोहम्मद जबान पे आया, जिस पत्थर पे खड़े थे वो पत्थर मोम की तरह नर्म हो गया और अपने आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम को उसने अपने सीने पे ले लिया। आज भी वो पत्थर काबतुल्लाह के सामने रखा है, उसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, ऐसे वो आता रहा। फिर वो नूर मोहम्मदी आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में। कोई बता सकता है अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम क्या है? पूरे मजमे में पता है किसी को? हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम क्या है? अच्छा सिर्फ हाथ उठा के बता दे किसी को पता हो, हाथ उठा दे सिर्फ।
شرمائے نہیں. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ اچھا کیا ہے. تھوڑا سا اور وہ کرتے، اس سے پتا چلا کہ ہمارے نوجوانوں میں کچھ جوانوں میں شوق ہے. ان کا نام تھا شیبۃ الحمد. اصل نام ان کا نام شیبۃ الحمد. شیبۃ الحمد ان کا نام تو شیبہ رکھا گیا تھا، لیکن شیبۃ الحمد ان کا نام اس لیے پڑ گیا کہ وہ اتنے خوبصورت تھے. نور محمدی جو ان کی پیشانی میں تھا کہ جو دیکھتا تھا ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا. تو ان کو کہا جاتا تھا شیبۃ الحمد. اس سے نوجوانوں سے یہ بھی کہتا ہوں، آپ کو ہیرو، ہیروئن، اداکار، اداکارہ سب کے حسب نسب پتا ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ سیکھیے، اس پہ بھی دلچسپی لیجئے، سیرت کو پڑھیے. اللہ پاک اس جوان کو جزائے خیر دے، برکت دے. لیکن پھر کہتا ہوں شیبۃ الحمد نام تھا، بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے. اور حسن و جمال ہونے کی وجہ سے ان کو یعنی کہ خاندان کا قمر بھی کہا جاتا ہے. حضرت شیبۃ الحمد کو پورے خاندان کا چاند بھی کہا جاتا ہے. قمر قریش ان کو کہا جاتا تھا. قمر مکہ بھی کہا گیا، قمر بطحا بھی کہا گیا حضرت عبد المطلب کو. اور ان کی شان یہ تھی کہ ان کے دروازے پہ جو آ جاتا اس کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. تو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ کو اپنا سردار بھی مانتے تھے. حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں وہ نور محمدی رہا اور بہت برکتیں لٹائی اور بہت آپ کی شان اور عظمت بلند ہوئی. اس میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا. حضور علیہ السلام کی ولادت سے ٹھیک 55 دن پہلے، 50 سے 55 دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا. ابرہہ آیا اور اس نے کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کا پلان بنایا. منا اور مزدلفہ کے درمیان اس نے اپنی فوج روکی اور اس کے بعد ہاتھی لے کر آیا. مکے والوں نے آج سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا. جب انہوں نے ہاتھی دیکھا تو وہ ڈر گئے اور وہ کہتے تھے او یہ تو 5 ٹانگ والا جانور ہے. 4 ٹانگ اس کے زمین پہ اور 5واں ٹانگ اس کی ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. یعنی وہ سونڈ کو بھی ٹانگ سمجھتے تھے، پیر سمجھتے تھے. یعنی یہ حال تھا. عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا اس دور میں، چونکہ وہ دور جو ہے وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. آج کل تو جو ملک میں نہیں ہوتا وہ بھی سب لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اس دور میں یہ تھا. اور پھر ابرہہ کے پاس ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا، سفید ہاتھی. ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا، یہ قصہ نہیں ہے، یہ سیرت کا باب ہے. ہاتھیوں میں ایک ہاتھی تھا، اس کا وہ سفید ہاتھی. اور اس ہاتھی کا نام ابرہہ نے محمود رکھا تھا. وہ محمود نام کا ہاتھی تھا اور ابرہہ کا بڑا وہ مسخر کیا ہوا تھا. ابرہہ اس کے بارے اس سے دشمنوں کو بہت زیادہ چیر پھاڑ دیتا، مار ڈالتا، بڑے معاملات کرتا. تو ابرہہ نے کیا کیا؟ چھیڑ چھاڑ کی. قریش کی بکریاں، حضرت عبد المطلب کی بکریاں لے لی. ایک بات کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حضور کا خاندان بڑا غریب تھا، بڑا غریب تھا، یہ سب بات لوگ کرتے ہیں. لیکن میں طالب علم ہوں، محقق نہیں ہوں. سیرت میں جہاں تک ہم نے پڑھا، کوشش کی ہے بزرگوں کی صحبت میں کچھ سیکھنے کی. پتہ نہیں حضور کے خاندان کے بارے میں لوگوں کو اڑانے میں کیا مزہ آتا ہے. وہ تو بڑے غریب لوگ تھے، بڑے غریب لوگ تھے. حضرت عبد المطلب نے جب حضرت عبداللہ کا نکاح کیا سیدہ آمنہ کے ساتھ، توجہ ہے آپ کی، حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح جب حضرت آمنہ کے ساتھ کیا تو ولیمہ جو کیا نا وہ 100 اونٹ، 100 بکریاں. آپ اندازہ فرمائیں، آپ کے بڑے بڑے کارخانے دار اور سائزنگ داروں کے یہاں بھی 100 اونٹ ذبح نہیں ہوتے. حضور کے دادا نے حضور کے ابا جان کے ولیمہ کے موقع پہ اتنا اہتمام فرمایا. 100 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ 100 بکریاں کس کو کہتے ہیں؟ 100 بھیڑیں کس کو کہتے ہیں؟ اندازہ فرمائیں. مالدار گھرانہ تھا، وہ بڑا مال تھا. اور حضور علیہ السلام کے پردادا کو تو ہاشم کہتے ہیں.
ہاشم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاشم بھی ان کا نام نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو آپ جب وہ اونٹ کے گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو ڈبو کر اور اس کو چورنا سمجھتے ہیں، چور کر سرید بنا کر وہ بھوکے لوگوں کو کھلاتے تھے. تو روٹی کے ٹکڑے کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. تو روٹی کے ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو کھلانے کی وجہ سے لوگ ان کو ہاشم کہتے تھے، یعنی یہ وہ ہے جو روٹی کے ٹکڑوں پر لوگوں کو پالتا ہے. یہ حضرت ہاشم کی شان ہے، اسی لیے ان کی آل کو بنو ہاشم کہتے ہیں. یہ پورا خاندان بے نیاز رہا ہے. کعبے کے متولی یہ لوگ تھے، حضور کے خاندان کے لوگ. زمزم پلانے والے لوگ تھے، حضور کے خاندان کے لوگ. حاجیوں کو کی خدمت کرنے والے حضور کے خاندان کے لوگ. ابو جہل کو یہی تو تکلیف تھی کہ اکرمہ نے پوچھا، ابا یہ جو چھپ چھپ کر تم محمد سے قرآن سنتے ہو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، بیٹا وہ صحیح ہے. پھر جب صحیح ہے تو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا متولی تو وہ ہے، سقایا تو ان کے پاس ہے، وقایا تو ان کے پاس ہے، یہ تو ان کے پاس ہے، وہ تو ان کے پاس ہے، سبھی تو ان کے پاس ہے. کلمہ پڑھیں گے تو غلام بننا پڑے گا، یہ بھی ان کے پاس سرداری بھی چلی جائے گی، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے. یہ حال تھا حضور کا خاندان ہمیشہ. اور جبریل علیہ السلام تو کہہ چکے، کہتے ہیں کہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. ہر دور میں حضور کا جو خاندان رہا ہے وہ ہمیشہ انفرادی شان سے رہا ہے. ہمیشہ دیکھو حضور کے خاندان کا مطلب کیا؟ آدم کے سب بیٹے. حضور کے خاندان کا مطلب جس کی پیشانی میں نور ہے وہ خاندان رسول ہے. شیش الگ شان کے تھے. توجہ ہے، آدم کے سارے بیٹے بیٹی کے ساتھ پیدا ہوئے. جس کی پیشانی میں نور محمد تھا وہ بغیر بیٹی کے ساتھ پیدا ہوئے. حضرت شیش کی کوئی لڑکی ساتھ نہیں لائے، ورنہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. جس کی پیشانی میں نور محمد تھا، قدرت کو گوارا نہ ہوا اس کے ساتھ کوئی جڑواں بن کر کے پیدا ہو. اللہ نے اس کو بھی بے مثل بے مثال بنایا. جب شیش نور محمدی لے کر آئے تو یوں بے مثلیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر حضرت نوح بے مثل بے مثال ان کی پیشانی میں گیا. حضرت اسماعیل ذبح کیے جا رہے، چھری نہیں چل رہی ہے، جنت سے فدیہ آ رہا ہے. یعنی خاندان ہمیشہ بے مثل بے مثال رہا. تو حضرت عبد المطلب کی بکریاں بڑی تھی، چھیڑ چھاڑ کے لیے ابرہہ وہ اٹھا لے گیا. حضرت عبد المطلب نے سوچا کیا کروں کیا کروں. تو آپ کوہ صبیر پر چڑھے. کوہ صبیر یہ کہاں ہے؟ یہ منی کے میدان میں ایک پہاڑی ہے جس کو کوہ صبیر کے، اس پہ چڑھے. وہاں سے کعبہ دکھتا تھا. تو کعبے کو دیکھا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اپنی پیشانی سے نور نکلا اور اس نے کعبے کو ڈھانپ لیا. یعنی وہ نور محمدی صدف گوہر آمنہ میں جا چکا تھا، پھر بھی اس کی رانائیاں تھی کہ وہ نور نکلا. اور نور نکل کر کے حضرت عبد المطلب کہتے کعبے کو ڈھانپ لیا. حضرت عبد المطلب آئے اور فرمایا، جس کے صدقے کعبہ بنا ہے وہی کعبے کا محافظ ہے، بے فکر ہو جاؤ. کیونکہ وہ نور جس کی برکتیں میں بچپنے سے دیکھتا تھا، اس نور کو میں نے کعبے پہ چمکتے دیکھا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور آپ پھر گئے اپنی بکریاں اور اپنی بھیڑیں لینے کے لیے، اپنے جانور اور مویشی لینے کے لیے ابرہہ کے پاس. تو اس کے خیمے کے پاس محمود کھڑا تھا. محمود یعنی محمود ہاتھی. ٹھیک، اس نے اپنے ہاتھی کا نام محمود رکھا تھا. تو محمود ہاتھی کھڑا تھا اور بڑا خطرناک تھا. ابرہہ بیٹھا ہے خیمے میں، عبد المطلب آ رہے ہیں. تو جیسے ہی محمود ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو آتے دیکھا تو ان کے سامنے وہ سرنڈر ہو کر سجدے میں چلا گیا. ابرہہ نے یہ منظر دیکھا اور حیران ہے کہ میرا ہاتھی اس کو سجدہ کر رہا ہے. تو تھوڑا وہ پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب گئے تو کہا میں کعبے کا متولی ہوں، تو میرے جانور لے کر آیا ہے، جانور واپس کر. تو اس نے کہا ارے آپ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے بارے میں آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے، اپنے جانوروں کی آپ کو فکر ہے. فرمایا جانور میرے ہیں، میں بچانے آ گیا، کعبہ جس کا ہے وہ خود ہی بچا لے گا. اتنا یقین تھا حضور کے
दादा। अच्छा ये भी सुन ले फिर, काबे पे उस वक्त तो कौन रखा हुआ था? लात, हुबुल, उज्जा, मनात, है ना, 360 रखे हुए थे, ठीक है। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये नहीं कह रहे कि हुबुल काबे को बचाएगा, लात काबे को बचाएगा, मनात काबे को बचाएगा। क्या कह रहे हैं? मेरा अल्लाह जो काबे का रब है, रब्बे काबा है, वो बचाएगा। वो पता चला हुजूर के दादा लात और हुबुल को नहीं मानते थे, हुजूर के दादा जान तो अल्लाह को मानते। यानी हुजूर के खानदान में जो आबा व अजदाद थे वो कोई मुशरिक नहीं हुआ, कोई काफिर नहीं हुआ, ईमान बराबर जो उनके अंदर रहा, हर दौर में ईमान वाले रहे। तो कहा मेरे जानवर वापस कर दे, अल्लाह बचाएगा काबे को, काबे का रब खुद ही काबे को बचाएगा। और फिर उसके बाद वो लेकर आए, फिर बहुत लंबी दास्तान है, अब मैं उसको यही खत्म करता हूं क्योंकि 12 बजे महफिल शुरू होगी। और अगर आज मुझे वक्त मिला, चूंकि हुजूर की विलादत का जो टाइम रहता है सुबह सादिक का, तो उस वक्त मेरा बयान ये लोग करवाते हैं। अगर आज मुझे वक्त मिला तो हम इंशाअल्लाह हुजूर की विलादत की शान से हुई और जिनसे हुजूर पैदा हुए, अभी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र आपने सुना, वो भी मुख्तसर, हुजूर की अम्मी अब्बा का जिक्र भी करेंगे और साथ ही साथ इंशाअल्लाह जो है वो हुजूर की विलादत का जिक्र भी करेंगे। आप सुनेंगे उसको, उसकी बरकतें आपने सुन लिया है तो आपको पता चलेगा हमारे हुजूर की शान क्या है। अगर वक्त मिला तो उस पर गुफ्तगू होगी। 12 बजे वो महफिल शुरू होनी है, मैं बात खत्म कर रहा हूं। अब क्या हुआ, अबरा को आपने समझाया भी, देखिए काम मत कर, नुकसान उठाएगा, लेकिन उसको अपनी ताकत पर घमंड था, ताकत पे गुरूर था कि मैं काबे को तोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मगर फिर वो ले करके चढ़ा। अच्छा एक बात आप सोचें, गौर करना कि अबरहा जब लश्कर लेकर के आया तो अबरहा के फौजी जिस हाथी पर थे तो अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा उनको खत्म करने के लिए। पैरों में पत्थर थे, चोंच में पत्थर था, तो जिस पर भी पत्थर पड़ता वो सर को फाड़ते हुए नीचे आता और 2 टुकड़े कर देता, मार डालता। हाथी भी मरते और हाथी पलट के भागते। मगर आपको हैरत होगी कि सारे हाथी वाले हाथी समेत मर गए, मगर अबरहा मरा, अबरहा का हाथी नहीं मरा। अबरहा मरा, अबरहा का हाथी महमूद, पूरे हाथियों में सिर्फ महमूद बचा रहा। वो जो उसका था ना हाथी, सफेद हाथी महमूद बचा रहा, सब हाथी मर गए, पूरा लश्कर तबाह हो गया। तो बुजुर्गाने दीन फरमाते महमूद पर तो महमूद के ऊपर तो अबरहा बैठा था, फिर अबरहा हलाक हुआ, महमूद क्यों हलाक नहीं हुआ? तो बुजुर्गान दीन फरमाते चूंकि महमूद ने हुजूर के दादा को देखकर अपना सर झुका दिया था तो अजाब आया, मगर महमूद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो वहां झुका था जहां नूरे मोहम्मदी था। जो हुजूर के दादा के आगे सर झुका दे, इतने बड़े अजाब के माहौल में भी अल्लाह उसको बचा लेता है। अरे जो पूरी जिंदगी मुस्तफा जान रहमत से वफा कर ले, वो अजाब कब्र में कैसे गिरफ्तार हो सकता है, महशर के अजाब में कैसे गिरफ्तार हो सकता है। इंशाअल्लाह यहां भी उसके वारे न्यारे हैं और वहां भी उसके वारे न्यारे होंगे। और कहने वाला कहता है मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना और मैं उनके दर का भिखारी हूं। फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। उम्मीद है आप अपने घरों में आज चरागा करें, कल घरों में जो आप लोग फातिहा नियाज जो कुछ भी करते रहें, इसकी बरकत मिलेगी। बात खत्म हुई, आखिरी बात याद आ गई, अर्ज करता हूं। हुजूर को जो पेश करोगे, हुजूर को जो पेश करोगे उसका इजहार वहां होता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जो शाह अब्दुल अजीज के अब्बा हैं और शाह अब्दुल रहीम के बेटे हैं। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं जब मिलादुन नबी आता था तो मेरे अब्बा हर साल हुजूर की नियाज दिलाते। कुछ लोग इसका मजाक, आजकल के छोकरे लोग हर चीज का मजाक, वो अपने बाप दादा का मजाक उड़ाते हैं तो किसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो आज लोग इसका ही मजाक उड़ाते हैं। मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, शाह वलीउल्लाह फरमाते कि मेरे अब्बा हर साल जो है वो मिलाद शरीफ पर फातिहा करते थे, नियाज दिलाते। एक दिन कुछ नहीं था घर में, बहुत परेशान हुए
کہ ہر سال حضور کی نیاز دلاتا ہوں، کچھ ہے نہیں، آج کیا کروں، آج کیا کروں؟ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے ابا شاہ عبد الرحیم نے سوکھے ہوئے چنے تھے، اسی پہ فاتحہ پڑھی، شاہ عبد الرحیم نے اسی پہ فاتحہ پڑھی۔ شاہ ولی اللہ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ شاہ ولی اللہ کو سب مانتے، تو اسی فاتحہ پڑھی اور رونے لگے کہ اس سال میں حضور کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کر سکا، کوئی خاص اہتمام انتظام نہ کر سکا، چنے سوکھے ہوئے ہیں، وہ جو بھونے ہوئے چنے ہوتے ہیں اسی کو سوکھے چنے کہتے ہیں، سوکھے ہوئے چنے پہ فاتحہ کر دی۔ روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا، آقا علیہ السلام کا جلوہ۔ جب حضور کا دیدار کیا تو کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہی بھونے ہوئے چنے سامنے رکھے اور حضور مسکرا کے کہتے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت سے بھیجا ہے۔ اس لیے گھروں میں نیاز فاتحہ کا اہتمام کرو تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، جشن میلاد النبی یوں ہی مناتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا